اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے بعد سے حزب اللہ مشتعل ہے۔ اس تنظیم کے جنگجو مسلسل اسرائیل پر ہوائی حملے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں لبنانی حزب اللہ نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے ڈرون کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان سے بھیجا گیا ڈرون ایک عمارت سے ٹکرایا۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ حفا کے سیزیریا علاقے میں زبردست دھماکہ ہوا، جہاں وزیر اعظم نیتن یاہو کا ذاتی گھر ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حفا پر 3 ڈرون آئے، جن میں سے صرف 2 کا پتہ چلا اور انہیں روکا گیا، لیکن تیسرے ڈرون نے ایک عمارت کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملے سے پہلے ڈرون 1 گھنٹے تک علاقے کے اوپر منڈلاتا رہا۔ اس سے قبل یہ ڈرون ایک ہیلی کاپٹر کے قریب سے گزرا۔ واقعے کے گواہوں نے بتایا کہ دھماکہ بہت شدید تھا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ ڈرون براہ راست اپنے ہدف پر حملہ کرنے میں کامیاب رہا، جس کے نتیجے میں کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ نیوز ایجنسی المیادین کے مطابق اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے ڈرون کو روکنے میں ناکام رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے تازہ ڈرون حملے نے وسطی اسرائیل میں GPS سسٹم کو بھی متاثر کیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج اور پولیس نے علاقے میں اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ حزب اللہ کا ڈرون لبنان سے تقریباً 70 کلومیٹر دور تک پہنچا اور سیدھا سیزیریا میں ایک عمارت سے ٹکرایا، جس کے ملبے کے ٹکڑے ایک پڑوسی عمارت تک پہنچ گئے۔ ڈرون کے اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد شمالی تل ابیب کی گیلوت بستی میں فوجی ٹھکانوں پر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ تل ابیب میں موبائل ایپ کے فعال ہوئے بغیر ہی خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے کو ایک پریشان کن صبح قرار دیا۔ واقعے کے بعد اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنانے والے ڈرون کو روکنے میں ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق شمالی بستیوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے کے بعد پچھلے 1 گھنٹے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ محفوظ مقامات کی طرف بھاگے۔ اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹ مارو نے بتایا کہ تقریباً 1 ہفتے میں یہ تیسرا موقع ہے جب لبنان سے آنے والا ڈرون اسرائیل کے کافی اندر تک پہنچنے میں کامیاب رہا، جس نے اسرائیل کے متعدد دفاعی نظاموں کو ناکام بنایا۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے کئی مہینے پہلے ہی اسرائیلی سرحد میں نگرانی ڈرون بھیج کر علاقے کی میپنگ کر لی تھی۔ لڑاکے اب اس معلومات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے اہم ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم کی رہائش گاہ بھی ان کے نشانے پر آ گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ حملہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے کے ماسٹر مائنڈ سنوار کی ہلاکت کے بعد ہوا ہے۔ گزشتہ 16 اکتوبر کو اسرائیلی فوج نے سنوار کو ایک جھڑپ میں مار دیا تھا۔